दाऊद जी के पास आया हूँ। माशाल्लाह से इनकी काफ़ी सारी प्रेडिक्शन आप हमारे चैनल पे देख चुके हैं। टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजिस्ट में काफ़ी हद तक महारत हासिल है इनको, और रूहानियत में भी काफ़ी माहिर हैं माशाल्लाह। तो आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं और जो अपना टॉपिक है वो इनसे डिस्कस करते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं, और इनके इल्म के थ्रू हम उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हालात में आखिर होने क्या जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस काबिल समझा, थोड़ा सा वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आऊँगा। आने वाले इलेक्शन में आप जीत का सहरा किसके सर पे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो इलेक्शन को देखने की बजाय बल्कि इस सूरत हाल को देखना चाह रही है कि ऐसा कौन सा मसीहा पैदा होगा कि जो हमें महंगाई और गुर्बत की दलदल से निकालेगा। और ये महंगाई और दलदल की जो है सिचुएशन से निकालना क्या उन्हीं ने है जो 3 बार बारी दे चुके हैं, या उन्होंने जिनको पहले भी आजमाया जा चुका है, या इसके पीछे कोई तीसरा हाथ है जो अब शायद ये सोचे कि अब आवाम जो है वो सुख का सांस लेगी। बिलाशुबा एक मसला बना हुआ है हमारे लिए, और ये मसला जो है एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ लेकर जा चुका है, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टमेंट का ना आना, आवाम का परेशान होना, प्रॉपर्टी का डाउन होना, पेट्रोल के रेट का बढ़ना, डॉलर का उस नहज तक पहुंच जाना कि पाकिस्तानी रुपए का डीवैल्यू होना, ये सारी सिचुएशन इसी का हिस्सा है। सबसे पहले तो जब बात होती थी इलेक्शन की कि इलेक्शन कब होगा, तो एक ऐसा ख्याल था कि शायद इलेक्शन 2023 में हो जाए, तो तभी हम प्रेडिक्शन दिया करते थे कि इलेक्शन 2023 में नहीं बल्कि 2024 में नजर आता है। और वहाँ पे हम जो है मार्च के महीने को तरजीह देते थे कि मार्च के महीने में इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 2024 का जो साल है ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव और बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियों का साल है। क्योंकि जब पाकिस्तान को मैं न्यूमरोलॉजी से, इल्मुल अदाद से देखता हूँ तो 8 का अदद बनता है। 8 का अदद ही 2024 को जब मैं मुफरद में तब्दील करता हूँ तो 8 ही निकलता है। 2 + 2 + 4 8 एक तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ, कामयाबियाँ। और इसमें क्योंकि 8 का हाउस जो है वो 3 है, तो 3 और 8 का आपस में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे अगस्त का महीना और मार्च का महीना बड़ा ज़बरदस्त मुझे नज़र आता है, और इलेक्शन का होना, प्लस यहाँ पे सिचुएशन आती है कि इलेक्शन तो हो गए, अब कौन सी पार्टी के ऊपर जो है हुमा बैठेगा, कौन सी पार्टी जो है वो हमारे लिए जो है वो नया तुर्त का पत्ता साबित होगी। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है रूहानियत का, एस्ट्रोलॉजी का और टैरो कार्ड का, जिसको हम आसमानी काउंसिल से जब देखते हैं तो यहाँ पे खान साहब बिलाशुबा इस वक्त जेल की सलाखों में हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी खान साहब की एनर्जी डाउन है। खान साहब जब भी बाहर आएंगे तो खान साहब अपनी ज़बरदस्त पावर के साथ बाहर आएंगे, और खान जो है वो सियासी जो है शतरंज के बादशाहों को उधेड़ के रख देगा। एक तो बात ये है। और दूसरी तरफ ये कि खान अगर जेल में, शेर को अगर जेल में बंद करके आप उसको सर्कस का जो है वो शेर बनाना चाहते हैं तो ऐसे खेल नहीं चलेगा। ऐसे आप इलेक्शन नहीं करा सकते, आप सिलेक्शन नहीं करा सकते। आप सिलेक्शन करवाओगे तो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर आपको इलेक्शन करवाना है तो फिर आपको शेर को भी बाहर निकालना पड़ेगा, और जो बाहर वाला शेर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त शेर है। उसने 3 बार जो है हुनर सीखा हुआ है, अपनी जो है सर्कस का भी और अपनी बहादुरी का भी, और उसने एटमी धमाके भी किए हुए हैं, पाकिस्तान को मुआशी स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ है, और बहुत कुछ हड़प भी किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ साहब जो है किसी सलाहियत या किसी काबिलियत से कम है। नवाज शरीफ साहब भी शायद गलतियां जो उन्होंने की हुई हैं उनसे जो है नताइज अखज़ कर चुके हैं कि अब अगर मैं आखिरी दफ़ा या चौथी बार जो है वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ तो मुझे वो गलतियां नहीं कर रहे। इस वक्त सबके साथ जो है बड़ा प्रेशर वाला मामला है। खान साहब भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में बैठे हुए हैं, और सिलेक्शन के साथ नवाज शरीफ साहब भी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ लंदन जो है, जो माहदा हुआ था MQM का, वो करके, प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है शशदो हैरान करके इस बात को तकवीयत दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहाँ खड़ा होना है,
خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ 40 پوائنٹ میں دے رہا ہوں خان صاحب کو اور 60 پوائنٹ دے رہا ہوں نواز شریف صاحب کو۔ اگر آپ خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکالتے ہیں تو پھر خان صاحب کے 80% چانسز اور نواز شریف صاحب کے 20% چانسز۔ مگر اگر آپ نے نہیں کھیلنے دینا، نہیں چلنے دینا، تو پھر یہ جو سچویشن ہے یہ سلیکشن نہیں، الیکشن کی طرف اگر لے جا رہے ہیں تو سلیکشن ہی یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے اس کا آپ نے جواب دیا۔ اچھا، ریسنٹلی کرک کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کافی عوام دیکھنے کو ملی ہے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے عوام صاحب کو عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پشتوں میں کافی سارے نعرے بازی ہوئی ہے، ویڈیوز کافی ساری وائرل ہو رہی ہیں، عوام نے بھی کافی ساری دیکھی ہیں، اور اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اشارہ کرو، عمران خان اشارہ کرو۔ تو یہ چیز آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھے ہوئے ہی کیا سیاست کو جیت لیا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے عوام کا اس طرح سے باہر نکل آنا اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرنا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ جیت کے آثار نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اس طرح سے؟ دیکھو، نعرہ تو ایک اور چیز ہوتی ہے، جو حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ حقائق کی سطح پہ نہ صرف نواز شریف بلکہ خان صاحب دونوں کے اوپر ایک ایسی تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے منشور سے ہٹ کے بات کی تو پھر نظام چینج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، میں نعروں پہ نہیں بلکہ دلائل اور حقائق پہ یقین رکھنے والا، اور خاص کر ہم روحانیت سے دیکھنے والے بندے ہیں، پلس اسٹرالوجی کے اور ستاروں کی چال سے دیکھنے والے بندے ہیں۔ موقع اگر خان کو ملا تو نواز شریف ایک پیچھے بیک اپ ہوگا، اور اگر نواز شریف کو موقع ملا تو خان بھی بیک اپ کا حصہ ہوگا۔ دونوں لازم و ملزوم رہیں گے، اور نعرے تو چلتے رہیں گے، نعرے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے۔ جس کے اوپر جو ہے پریشر ہوتا ہے وہ جو شیر ہوتا ہے وہ زخمی شیر ہوتا ہے، اور جس کو آپ ہلا شیری دیتے ہیں وہ دم ہلاتا شیر ہوتا ہے۔ تو جو زخمی شیر ہے وہ نعرے بھی لگوائے گا، وہ اپنی دھاڑے گا بھی کہ میں ہوں، میں ابھی گیا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ تو یہ اب بازی تو جو ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ تو جس نے ہارنی ہے حقیقتاً تو عوام ہار رہی ہے ان کی لڑائی میں۔ مہنگائی، ملک کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے، ترقی کا سفر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، حالات کہاں سے کہاں چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہے جس نہج پہ کھڑے ہیں، ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے تاریخ میں بنگلہ دیش گنوا دیا جو کہ ہمارا حصہ تھا، اب ہم کیا گنوانا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری جو ہے بلوچستان کے اوپر تو نہیں نظر کہ کیا اس کو؟ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک وہ سونے کی چڑیا ہے جس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے حدیث بھی تھی کہ اس جانب سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ پاکستانی فوج پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے، اور یہ جو پاکستان آپ کو جو نظر آتا ہے یہ حقیقتاً پاکستان نہیں، اس کے اندر بھی ایک اور بڑا پاکستان ہے جس نے کئی بار امریکہ کو نتھ ڈالی اور کئی بار جو ہے انڈیا کو بھی نتھ ڈال چکا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھی غائبانہ مدد جاری رہتی ہے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کہیں نہیں جانے والا۔ سیاستدانوں کی لڑائیاں ہی اس کی کامیابی کی شاید ضامن بنتی ہیں۔ مضبوط پاکستان شاید بڑا خطرہ ہو بنسبت کمزور پاکستان کے، دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، چلتا کچھ اور ہے۔ یہی ہماری سیاست کا ایک حصہ رہا ہے، اور یہی پاکستان کی بھی ایک خوبی رہی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ ایک شارٹ سا کوسچن لیکن بڑا میننگ فل ہے، کیا پی ڈی ایم کا وجود رہے گا؟ پی ڈی ایم اپنے موقع محل کے مطابق ہمیشہ ہی جو ہے وجود پذیر رہے گی۔ پی ڈی ایم اگر اس وقت موجود ہے تو آگے جا کے پی ڈی ایم جو ہے کسی اور شکل بھی، حقائق کو اور حالات کو سامنے رکھ کے کئی پی ڈی ایم وجود میں آتی ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ سینیریو چینج ہو جاتے ہیں،
اگر ایک طرف پی ڈی ایم نواز شریف کے ساتھ بنی ہے تو دوسری طرف جا کے خان صاحب کے ساتھ ٹی ڈی ایم بھی بن سکتی ہے، ای ڈی ایم بھی بن سکتی ہے. تو یہ ایک حالات ہیں، یہ حالات کے مد نظر رکھ کے پی ڈی ایم ایک موقع کے مطابق فائدہ اٹھانے کا ایک ترت پتہ تھا جس کو استعمال کر لیا گیا. اب بھی وقت کے مطابق جب موقع آئے گا تو ایسی کئی چیزیں کریٹ ہوں گی اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک اور کویسچن مجھے انہی باتوں سے ایک اور کویسچن میرے ذہن میں آیا. اگر پی ڈی ایم کی جیت ہو جاتی ہے الیکشن کے اندر بالفرض، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کون ہوگا؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی جیت نہیں ہے نا، یہاں پہ الیکشن ہوں گے تمام سیاسی جماعتوں کے. پی ڈی ایم بذات خود الیکشن نہیں لڑ رہی. نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم میں سے ہی کسی ایک پارٹی کی جیت ہو جاتی ہے الیکشن کے اندر، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون پرائم منسٹر بنے؟ دیکھیں نون لیگ کی جو ہے زیادہ پاورفل جو ہے اسٹریٹجی چل رہی ہے اس وقت بنسبت پاکستان پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک پاورفل امیدوار لا سکتی ہے. ٹھیک. اچھا آنے والے الیکشن میں بہت ساری نئی پارٹیز جو ہے نا وہ اس میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے انتخابی جو نشانات ان کو ملے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑا سا میچ کرتے ہیں. اس میں کچھ بیسٹ مین کا سننے میں آ رہا ہے اور ایک بال کا سننے میں آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ استحکام پاکستان ایک ہے ہی پی ٹی آئی سے ہی ریلیٹڈ لوگ گئے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا کیا مقصد ہے کہ ان کو جو انتخابی نشانات مل رہے ہیں تو یہ کیا اس سے کچھ تعلق ہے اس چیز کا پی ٹی آئی کے ساتھ یا نہیں؟ عمران خان ایک ایسی شخصیت کے مالک رہے ہیں یا ہیں جو چیز ان کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے وہ سونا بنتی ہے. ایک پارس پتھر ہے، ایک ایسا بیٹ کا نشان جو ہے وہ اسی لیے تھا کہ ان کی ایک کرکٹ پہچان تھی، اور آپ اس پہچان سے ریلیٹڈ بال لے لیں، بیٹسمین لے لیں، جو بھی لے لیں، آپ خان کی پہچان کو خان کی پہچان سے الگ نہیں کر سکتے ہیں.